بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دیکھیے باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول اور عمل سے پہلے. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے باب میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کو دبا کر نہ بیٹھ جائیے، بلکہ اس کو آگے پہنچائیے، تبلیغ کی. تو پچھلے باب کے اندر گویا تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کا جذبہ اور داعیہ تمہارے اندر پیدا ہوا ہے تو علم حاصل کرو. تبلیغ کا مرحلہ بعد میں ہے، اصول علم کا مرحلہ پہلے. اس لیے کہ جب کوئی انسان جانتا ہی نہیں کہ دین کیا ہے تو پھر وہ دین دوسروں تو کیا پہنچائے گا. جس کے پاس خود کچھ ہے وہی دوسروں کو دے سکتا ہے. جب میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں دوسروں کو کیسے دوں گا. اب جس آدمی کے پاس دین کا علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور خود اس کے اوپر عمل بھی کر سکتا ہے. اور کسی آدمی کے پاس خود ہی دین کا علم نہیں ہے تو نہ وہ عمل کر سکتا ہے نہ دوسروں کو تبلیغ کر سکتا ہے. تو انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں دو، ایک عمل کرنا دین پر اور ایک دین کی تبلیغ کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے. ان دونوں کاموں سے علم مقدم ہے. پہلے علم ہے، پھر قول یعنی تبلیغ ہے، اور پھر عمل. عمل اور قول یعنی تبلیغ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. تو علم مقدم ہے عمل پر بھی اور قول یعنی تبلیغ پر بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمے میں قول سے مراد کیا ہے؟ تبلیغ ہے، دوسروں تک دین پہنچانا، دوسروں تک علم پہنچانا. دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم وہبی ہوتا ہے اور ایک علم کسبی ہوتا ہے. وہبی وہ علوم کہلاتے ہیں جو انسان کی کوشش اور محنت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء فرما دیتے ہیں. یہ وہبی علوم ہے. اور ایک ہے کسبی علم، یعنی انسان حصول علم کے لیے کوشش کرتا ہے، اسباب کو عمل میں لاتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم کی دولت عطا فرما دیتے ہیں. یہ اکتسابی علم. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اکتسابی علم ایمان سے تو مؤخر ہے، یعنی پہلے ایمان لانا ہے پھر علم سیکھنا ہے. باقی تبلیغ اور عمل سے علم مقدم ہے. پہلے علم ہے، اس کے بعد قول یعنی تبلیغ اور عمل ہے. علم کے بغیر نہ تبلیغ ہو سکتی ہے اور علم کے بغیر نہ دین پر عمل ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علم تبلیغ سے بھی مقدم ہے، علم عمل سے بھی مقدم ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری دلیلیں لائے ہیں. آپ نمبر وہاں ان دلیلوں کو دیکھیں. سب سے پہلے 26ویں پارے کی ایک آیت لائے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دیکھو لا الہ الا اللہ کہنا، یہ آدمی کہے گا دوسروں تک پہنچائے گا، تو اس کو کہنا یعنی اس کی تبلیغ کرنا. اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ فَعَلَمْ، علم کا تذکرہ ہے نا. اللہ نے لا الہ الا اللہ پر مقدم رکھا ہے کس کو؟ علم کو. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تم یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے.
تو یہاں اللہ نے کلمہ توحید سے پہلے کس کو ذکر فرمایا؟ علم کو ذکر فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ تبلیغ اور عمل دونوں سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر نہ تبلیغ ہو سکتی ہے، نہ علم کے بغیر علم پر عمل ہو سکتا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب استدلال، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، بس اللہ نے ابتدا فرمائی علم سے، معلوم ہوا کہ علم مقدم ہے۔ دوسری دلیل، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء اور انبیاء نے وراثت کے اندر علم چھوڑا ہے، دنانیر اور دراہم نہیں چھوڑے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے وراثت نبوی کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اور جو آدمی ایسے راستے پر چلے جس سے علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں پہنچنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جنت میں جائے گا انسان ایمان و عمل کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہلے بیان کیا گیا کس کو؟ علم کو، کہ علم حاصل کرے گا تو جنت میں جائے گا، یعنی علم حاصل کرے گا تو عمل کرے گا، تبلیغ کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا تبلیغ اور عمل سب سے پہلے علم ہے۔ وَقَالَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں۔ دیکھو عالم کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ جو ایک مخصوص نصاب ہے، اس نصاب کو باقاعدہ کوئی پڑھ لے تو اصطلاحی طور پر اس کو عالم کہتے ہیں، اور عالم کے لغوی معنی ہے جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے کہ جو شخص بھی چاہے وہ باقاعدہ نصاب پڑھا ہو اس نے یا نصاب نہ پڑھا ہو، اگر کسی طریقے سے بھی وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو، اس کے ثواب کو، اس کے عذاب کو جانتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے گا، اور جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے وہ اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ یعنی خشیت یہ علم کا ثمرہ ہے، یعنی خشیت جو دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کس کے بعد پیدا ہوتا ہے؟ علم کے بعد پیدا ہوتی ہے چیز۔ تو معلوم ہوا کہ علم مقدم ہے اور باقی ساری چیزیں مؤخر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات خشیت یہ دل کا ایک عمل ہے، اور یہ کس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے؟ علم کے، یعنی پہلے علم آتا ہے اس کے بعد خشیت آتی ہے۔ مدعا ثابت ہو گیا کہ عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے، سمجھئے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے ہیں مگر علم والے لوگ۔ دیکھو قرآن پاک میں ایک مثال سے ان لوگوں کی بے عقلی کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں، اور مکڑی کے جالے سے اس کو تشبیہ دی، مثال میں پیش کیا گیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، ان کی مثال تو وہ مکڑی کی طرح ہے کہ مکڑی ایک گھر بناتی ہے،
لیکن دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر کس کا گھر ہے؟ جتنے گھر بنتے ہیں ان سب میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. یہ جو ہم نے مثال دی ہے مکڑی کے گھر کی، فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جو ہم قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں کو دیکھ اور سن کر حقیقت کو سمجھ جائیں. لیکن سمجھتا کون ہے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں سے صحیح بات کو سمجھتے وہی لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں. اب دیکھیے سمجھے گا تو عمل کرے گا، عمل کرے گا دوسروں تک پہنچائے گا بھی. تو یہ سب کب ہوگا؟ علم کے بعد ہوگا. تو معلوم ہو گیا کہ علم مقدم ہے اور قول و فعل یعنی تبلیغ و عمل یہ مؤخر ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورہ ملک کی آیتیں. جب کفار و مشرکین کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تب کہیں گے کوئی بڑی غلطی ہم سے ہوئی، کاش ہم دنیا کے اندر بات کو سن لیتے اور سمجھ لیتے تو عمل کرتے، جہنم میں نہ جاتے. ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ ہونا لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے. سننا یہ علم کا ذریعہ، آدمی سنتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے. تو پہلے کس کو بیان کیا گیا؟ سننے کو یعنی علم کو، کہ اگر ہم جان لیتے اور پھر عمل کر لیتے تو آج جہنم کے اندر نہ ڈالا جاتا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے. اور جہنمی لوگ کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. کیا مطلب برابر نہیں ہو سکتے؟ پہلی ان کا قد 17 فٹ کا ہے. برابر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ عمل نہیں کر سکتے. تو جاننے والے عمل کرتے ہیں، یعنی پہلے جانتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں. تو معلوم ہوا عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. دین کی سمجھ اس آدمی کے اندر آ جائے گی، یقیناً دین کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو خیر ہی خیر ملے گی. جہاں بھی خیر ملے گی وہاں بھی خیر ملے گی. چنانچہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے کسی شاگرد یا متعلق نے خواب میں ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں کہ مجھے اللہ کے حضور فرشتوں نے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے محمد اگر ہم تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کرتے تو ہم تمہیں علم ہی نہ دیتے. علم دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے تمہارے خیر کا فیصلہ کر لیا تھا، یعنی تم کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا تھا. اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان کو جنت میں بھیجو. تو بہرحال خیر، آخرت کی خیر، دنیا کی خیر، یہ سب کب ملتی ہیں؟ عمل کے نتیجے میں ملتی ہیں. اور عمل سے پہلے علم کا درجہ ہوتا ہے. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے. علم
سیکھنے سے ہی آتا ہے. تو پہلے سیکھا جائے گا تبھی کچھ کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ ہر چیز سے پہلے علم کا درجہ ہے. وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت انی انفذ کلمة سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها. دیکھو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، یہ حج کے موقع پر فرمایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ مشہور صحابی ہیں اور ان کا لقب مسیح هذه الامہ. بڑے زاہد تھے، تارک الدنیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کے گورنر ہیں. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام رہ رہے ہیں. اب شام پہلے ہی سے متمول علاقہ تھا، وہاں صحابہ کرام پہنچے تو خوشحال ہو گئے. اب خوشحال تھے تو کچھ پیسے ویسے بعض لوگوں کے پاس تھے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کہتے تھے کہ مال جمع کرنا جائز نہیں. جو پیسہ آ گیا بس فوراً ختم کر دو. ابھی آیا، ابھی جو ضرورت اپنی ذاتی ہے اس پہ خرچ کر لو، باقی اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، رکھو مت. اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے. امیر معاویہ اور دوسرے لوگ ان سے یوں کہتے تھے کہ حضرت جی یہ آیت یہودیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے نہیں، یہود اور مسلمان سب اس میں شامل ہیں اور کسی کے لیے بھی پیسہ جمع کرنا درست اور صحیح نہیں ہے. اب ہر معاشرے کے اندر مالدار لوگ کم ہوتے ہیں اور غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہ بات جب پھیلا دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے، تو جو بھی مالدار کہیں سے گزرتا اس کو چڑھانے کے لیے غریب لوگ کیا کہتے والذین یکنزون الذھب والفضہ، یعنی تم جہنم میں جاؤ گے. طنز ان کے اوپر لوگ پریشان ہو گئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو کہا کہ ابو ذر نے یہ لوگوں کی زندگی دشوار کر دی ہے، تو قوم کو ہمارے پاس دے. تو امیر المومنین کا حکم نامہ پہنچا یہ چل دیا. اور یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب کو تیار کیا کہ ذرا اچھی طریقے سے دلائل مستحضر کر لو، اور جب وہ آئیں گے تو ان کو دلائل کی روشنی میں اس بات پر قائل کرنا ہے کہ مال جمع کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے. مال جمع کر کے اس کا حق ادا نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے. مال جمع کرنا گناہ کی بات نہیں ہے. یہ تم سمجھاؤ ان کو کہ جی ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تشریف لے آئے. ایک آدھ دن کی ضیافت کے بعد اب لے کر کے بیٹھے تو ترکیب سے مسئلہ چھڑا، ہاں جی پیسے جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حضرت ابو ذر نے فوراً کہا کہ نہیں کر سکتے. والذین یکنزون الذھب والفضہ. تو کعب احبار نے کہا کہ حضرت ایک بات بتاؤ، اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ مال پہ، اور مال پر بھی اس شرط پہ ہے کہ وہ مال سال بھر تک انسان کے پاس رہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. سال بھر گزرنے سے پہلے ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں. تو مال ہوگا اور سال بھر تک رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ مال رکھ سکتے ہیں تبھی تو زکوٰۃ دیں گے، اور اگر مال 1 منٹ بھی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر شریعت کا جو حکم ہے زکوٰۃ دینے کا یہ تو بے معنی ہو جائے گا۔ اب اس بات کا کوئی جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ بس غصے میں ڈنڈا اٹھا لیا کعب کو مارنے کے لیے۔ جب کعب نے دیکھا کہ ڈنڈا اٹھا لیا تو وہ فوراً گھوم کے ادھر آ گئی ہے ان کے پیچھے۔ اب حضرت عثمان بیچ میں بیٹھے اور آگے آگے کعب بھاگ رہے اور پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر بھاگ رہے ڈنڈا اٹھا کے۔ آخرکار ایک دفعہ ڈنڈا پٹک ہی دیا، آدھا کعب کو لگا آدھا حضرت عثمان کو لگا، بٹھا لیا بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عثمان نے دیکھا کہ ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، ان پر غلبہ ہے اس تصوف کا، زہد کا، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو فرمایا کہ ابو ذر تم ایک کام کرو، شہر میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہے، تم ربضہ میں جا کر قیام کرو۔ یہ مدینے سے ذرا فاصلے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں رہو جا کر کے، اور جب مجھے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہوا کرے گا تو میں آپ کو بلا دیا کروں گا۔ جا کے رہنے لگے۔ اب اسی دوران ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج میں بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اب حج میں جب بڑا مجمع دیکھا تو پھر ذہن میں آیا کہ بھی میں مسئلہ بیان کر دوں، اور حضرت عثمان نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ آپ اب لوگوں کے سامنے مسائل بیان مت کرنا، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم بلا کے پوچھ لیا کریں گے، آپ جو ہے مجلس واعظ ان تک مت کرنا۔ اب وہاں ان کو جوش آیا کہ اتنے ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو دین کی باتیں بتا دی جائیں، مسائل بتا دی جائیں، تو وہاں مسئلے بیان کرنے شروع کیے تو یہ مسئلہ بھی آ گیا۔ تو کسی صاحب نے ان سے جا کر یوں کہا کہ ابو ذر تم مسئلے بیان کر رہے ہو، حالانکہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پابندی لگائی ہے مسائل بیان کرنے کے لیے، پھر بھی آپ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ بات کہی، دیکھو اگر کوئی شخص میری گدی پر یہاں تلوار رکھ دے ایسے، تو وہ تلوار یوں چلائے گا تو کچھ دیر لگے گی نہ کٹنے میں گردن۔ اگر تلوار یہاں رکھی ہوئی ہو اور مجھے یہ اندازہ ہو کہ اتنی تلوار چل کر میری گردن کو کاٹے گی، اتنے میں کوئی دین کی علم کی بات بتا سکتا ہوں تو بتا دوں گا، یعنی گردن کٹتے کٹتے بھی میں کیا کروں گا، دین کی بات پہنچا دوں گا۔ یہ بات انہوں نے کہی، سمجھ میں آگے بات۔ اب اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں وہ بات پہنچا دوں گا جو میں نے حضور سے سنی۔ تو پہنچانا جو قول ہے تبلیغ ہے وہ کب ہے؟ سماع کے بعد، اور سماع کیا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ علم پہلے ہے اور تبلیغ بعد میں ہے۔ دلیل سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم تلوار میری گدی پر رکھ دو، یہاں رکھ دو، اور اشارہ کیا گدی کی طرف، پھر مجھے یقین ہو کہ میں پہنچا سکتا ہوں وہ بات جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ سمعتھا، یہ ہے محل استدلال۔ قبل ان تجیزوا علیہ، اس سے پہلے کہ تم تلوار میرے اوپر چلاؤ، لانفذتھا، تو میں وہ بات پہنچا دوں گا۔ وقول النبی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ حاضر لوگ غیر حاضر لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو یہ پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ کون کریں گے؟ جو حاضر ہیں، جنہوں نے بات سنی ہے۔ تو جنہوں نے سنی ہے وہ ان تک پہنچائیں گے، جنہوں نے نہیں سنی کب پہنچائیں گے؟ سننے کے بعد نا۔ تو سننا جو علم ہے وہ پہلے ہے، اور پہنچانا جو تبلیغ ہے وہ بعد میں ہے۔ وقال ابن عباس کونوا ربانیین حکماء علماء فقہاء۔ دیکھو ربانیین، یہ ربانی کی جمع ہے۔ ربانی کس کو کہتے ہیں؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ربانی کی تفسیر یہ کی ہے، کونوا عالما فقیہا حکیما، کہ دیکھو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ تم عالم بنو۔ عالم کہتے ہیں اس شخص کو جو شریعت کے مسائل کو جان جائے۔ اس کے بعد مرحلہ ہے فقاہت کا، کہ آدمی اور محنت کرے اور ان مسائل کے دلائل کو بھی جان لے۔ اب یہ فقیہ ہو گیا۔ اس سے آگے کا ایک درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، کہ اس میں حکمت پیدا ہو جائے، یعنی وہ مسائل کے دلائل اور ان مسائل کی علتوں سے بھی واقف ہو جائے۔ تو علم مسائل کا جاننا، فقہ مسائل کے دلائل کو جاننا، حکمت مسائل کی علتوں کو جاننا۔ اب عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق پہلا کام کیا ہے کہ عالم بنے گا، پھر فقیہ بنے گا اور پھر حکیم بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کس کو بیان کیا گیا؟ علم کو، لہذا معلوم ہوا کہ علم تمام چیزوں سے مقدم ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ اسی تفسیر پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، لہذا اسی کو اصل مان کر حضرت نے یہاں پیش فرمایا۔ لیکن ربانی کی ایک دوسری تفسیر اور کی گئی ہے، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبار العلم۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو سکھائے اور پھر بڑی بڑی باتیں سکھائے۔ تعلیم کا یہی اصل انداز ہے۔ مبتدی حضرات کو بہت بڑی بڑی باتیں آپ بتائیں گے، کچھ پلے نہیں پڑے۔ مبتدی حضرات کو تو بہت چھوٹی چھوٹی معمولی سیدھی سیدھی باتیں بتا دیں، پھر اور آگے بڑھیں گے تو اور بڑھا دیجیے، پھر اور آگے بڑھیں گے تو پھر اور بڑھا دیجیے، پھر اور آگے بڑھیں تو اور بڑھا دیجیے۔ اور مبتدی حضرات کو اگر آپ آگے کی باتیں بڑی بڑی باتیں بتانے لگیں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے مبتدی کو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو تعلیم کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سامنے جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھ کے اتنی ہی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں، ان کی فہم اور ان کا ذہن جتنی باتوں کو قبول کرنے کے لائق ہے، اس سے بڑی باتیں اور زائد باتیں اگر آپ بتائیں گے تو وہی ہوگا کہ نواب صاحب قرآن پڑھ رہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پاس ہی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبا زمانہ میرٹھ میں گزارا ہے، میرٹھ کی میں رہتے، اور دارالعلوم دیوبند سے جو سب سے پہلے علماء کی جماعت فارغ ہوئی ہے ان کو بخاری شریف بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں میرٹھ ہی میں پڑھائی ہے، گزری بازار کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں میرٹھ رہا کرتے تھے نا، تو امروہے سے ایک طالب علم جس کا نام احمد حسن تھا وہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ملا حسن بنتے کی کتاب سلم کی شرح، وہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ وہ کتاب کی شرح نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ اکثر اس زمانے میں جو طلبہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے وہ کتاب تو مطالعے کی بنیاد پر تقریباً پوری سمجھ کر کے آتے تھے اور اس سے آگے کی باتیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ ملا حسن کی عبارت پڑھی طالب علم نے اور وہ یوں کہتے تھے بھی قاسم کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے، یعنی ملا حسن نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ وہ تو آپ سمجھ چکے، اب میں جو سمجھا ہوں وہ سمجھو، قاسم کی رائے یہ ہے۔
اب یہ جو احمد حسن آئے تھے یہ ملا حسن اچھی طریقے سے پڑھ کر کے نہیں آئے تھے، تو نفس کتاب ہی سمجھے ہوئے نہیں تھے، تو ہم قاسم کی رائے کیا سمجھیں؟ 2-4 دن کے بعد چپکے سے بستر اٹھایا اور اپنے گھر حضرت نے پوچھا بھائی وہ لوٹا کہاں گیا احمد حسن؟ وہ تو چلا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ میں نے ملا حسن ہی نہیں سمجھی ابھی، اور حضرت کہہ رہے کہ قاسم کی رائے یہ ہے، تو جب ملا حسن نہیں سمجھا قاسم کی رائے میں کیا سمجھوں گا، اس لیے چلوں اپنے گھر کو۔ اللہ کیسے حضرات تھے طلبہ سے محبت کرنے والے اور علم کی اشاعت کے کیسے دیوانے تھے۔ آج کوئی استاد ایسا نہیں کر سکتا کہ اخلاص کے پہاڑ۔ اب روحہ تشریف لے گئے، خود کسی کو بلانے نہیں بھیجا، خود تشریف لے گئے، اس بچے کے گھر پہنچے اور کہا اب میرے ساتھ میرٹھ چلو، اب میں تمہیں ملا حسن پڑھاؤں گا، قاسم کی رائے نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر ان کو لائے، پڑھایا ان کو، اور پھر وہ اتنے قابل بنے کہ وہ علوم میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث قرار دیے۔ تو اگر صلاحیت سے زیادہ آگے کی باتیں بیان کر دی جائیں تو طالب علم کے پلے نہیں پڑتے۔ بہت سارے اساتذہ ایسا کرتے ہیں بیچارے کہ شرح دیکھی انہوں نے، اب شرح میں جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا نا وہ سب کچھ طلبہ کے سامنے اڑیل دیتے ہیں، تو پلے ہی نہیں پڑتا۔ شرح تو دیکھو، شرح اپنے لیے دیکھی جاتی ہے، طلبہ کے لیے نہیں۔ شرح کا مطالعہ استاد اس لیے کرتا ہے کہ اسے معلومات میں اضافہ ہو اور کتاب پر کمانڈ حاصل ہو جائے۔ اب کمانڈ حاصل ہو گئی، اب طلبہ کو شرح نہیں پڑھانی، شرح تو ہم نے پڑھ لی، طلبہ کو پڑھانی ہے کتاب۔ اب ہمیں یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہمارے طلبہ کن کن باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ جو شرح میں آپ نے سینکڑوں باتیں پڑھی ہیں وہ سب نہیں اڑیل لی۔ اب یہ دیکھیے کہ ان میں سے 2, 4, 6, 10, 15, 20, 50 جو باتیں ہمارے طلبہ کے معیار کی ہیں، ان کی فہم میں آ سکتی ہیں، سمجھ میں آ سکتی ہیں، تو وہ باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ یہ اس کو آسانی کے ساتھ سنبھال سکیں۔ تو جس استاد کے اندر یہ ملکہ ہو کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھائے پھر بڑی بڑی باتیں پڑھائے، یعنی مبتدیوں کو مبتدی کے اعتبار سے پڑھائے، منتہی طلبہ کو منتہی طلبہ کی حیثیت سے پڑھائے، وہ آدمی ربانی کہلاتا ہے، مربی کہلاتا ہے۔ تو وہ یقال، اور کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی وہ عالم ہیں جو لوگوں کی تربیت کرے چھوٹے چھوٹے علم سے بڑے علم سے پہلے۔ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا دیکھو یتخولهم یہ مضارع کا صیغہ ہے، تخول یتخول تخولا، اس کے ایک معنی آتے ہیں ماموں بنانا۔ عربی زبان کے اندر خال کہتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں خال، تو اسی کو باب تفاعل میں تفضل ماموں بنانا، ٹھیک ہے۔ اور تفضل بالموعظہ کے معنی آتے ہیں واعظ و نصیحت کے ذریعے دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ یہ تخولہم بالموعظہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگہداشت فرماتے تھے واعظ و نصیحت کے ذریعے۔ دیکھو اوپر آیا نا کہ ربانی وہ ہے جو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائے پھر بڑی بڑی باتیں سکھائے، یعنی سیکھنا اور سکھانا یہ بنیادی چیز ہے۔ اوپر ہے نا انما العلم بالتعلم، بھائی علم تو جب ہی آئے گا جب سیکھو گے، بغیر سیکھے علم نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ تعلیم و تعلم یہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان۔ اب اس باب کے اندر تعلیم و تعلم کا ایک ادب بیان فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ تعلیم و تعلم از حد ضروری ہے، لیکن معلم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ متعلم کو بور نہ ہونے دے،
اکتاہٹ نہ پیدا کرے، جب دیکھو سبق، جب دیکھو سبق، جب دیکھو سبق، کیسے کر لے گا آدمی کی طبیعت تھوڑا آرام چاہتی ہے، تھوڑا مشغلوں کے اندر تفنن چاہتی ہے، تنوع چاہتی ہے، اب اس میں لگا پھر اس میں لگا، صبح سے شام تک ایک ہی کام میں لگائے رکھو گے تو اس کی طبیعت متنفر ہو جائے گی، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنی دیر تک پڑھاؤ کہ طالب علموں کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اور ہر وقت صحابہ کرام کو نصیحتیں نہیں فرماتے، گاہ بگاہ آج نصیحت فرما دی، ایک دو دن کے بعد پھر فرما دی، پھر ایک دو دن کے بعد فرما دی، اس طریقے سے وقفے وقفے سے نصیحتیں فرماتے تھے تاکہ لوگوں میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ تو پڑھانے والے معلمین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی دیر تک پڑھائیں جتنی دیر تک طلبہ کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ ہاں کچھ مخصوص حالات ہوں تو وہ اس سے مستثنا ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نگرانی فرماتے تھے نصیحت اور علم کے ذریعے تاکہ وہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا أو لا تنفروا وبشروا ولا تنفروا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، مشکلیں پیدا مت کرو، وبشروا، اور لوگوں کو بشارتیں سناؤ، ولا تنفروا، ان کو اکتاہٹ میں مبتلا مت کرو، ان کے اندر نفرت پیدا مت کرو، مایوسی پیدا مت کرو۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کو تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، اور کہیں کسی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے گورنر بنا کر کے بھیجتے تھے، والی اور حاکم بنا کر کے بھیجتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے لیے بھیجیں یا والی اور حاکم بنا کر کے بھیجیں، جب کسی کو بھیجتے تھے تو یہ نصیحت ضرور فرمایا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا۔ دیکھو بھئی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں اور دشواریاں پیدا مت کرنا، وبشرا، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو اکتاہٹ اور نفرت میں مبتلا مت کرنا۔ دیکھو بہت سے لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو وعیدیں ہی وعیدیں سناتے ہیں، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اتنا بڑا عذاب ہے تو ہم نے تو بہت سارے گناہ کر رکھے، تو ہمیں تو عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے، تو اب اگر ہم نیک کام کریں گے بھی تو کیا مقابلہ کر پائیں گے، تو ہمت ٹوٹ گئی۔ اور کچھ لوگ جب بشارتیں بیان کرنا شروع کریں گے تو کتنی بشارتیں بیان کریں گے، کتنی بشارتیں بیان کریں گے کہ آدمی نڈر اور خوف ہو جاتا ہے۔ شب برات کے جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، اس میں یہی ظلم ہوتا ہے۔ اس رات کی اتنی فضیلت بیان کریں گے، نوافل کی اتنی فضیلتیں بیان کریں گے، اتنی فضیلتیں بیان کریں گے کہ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس آج سارا لوکھا لیکھا صحیح ہو جائے گا، پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت۔ حالانکہ میرے استاد محترم نے فرمایا کہ جو وظائف ہیں، نوافل ہیں، ان کا پورا فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں۔ فرائض تو پڑھے نہیں، شب برات میں آ کے نفلیں پڑھتے بس ہو گئی جنت کا حقدار، کیسے ہو جائے گا؟ فرائض تو فرائض ہیں، ان کا تو ہر حال میں مطالبہ کیا جائے گا۔ اس لیے بشارتیں بھی سناؤ، نیک کام کرو گے یہ ملے گا، یہ ملے گا، جنت میں یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن ساتھ میں ڈر کی باتیں بھی بتاؤ۔
کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ایسا ہوگا، قبر میں ایسا ہوگا، حشر میں ایسا ہوگا. دونوں چیزیں سناؤ تاکہ توازن اور اعتدال باقی رہے. صرف بشارتیں سنانا یہ بھی اسلامی انداز نہیں ہے. صرف جو ہے وعید سنانا یہ بھی اسلامی انداز نہیں ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی بشارتیں ہیں ساتھ ساتھ وعیدیں بھی. جہاں وعیدیں ہیں فوراً ان کے بعد جو ہے وعدے اور بشارتیں بھی ہیں. تو بعض و نصیحت کرنے والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ خالص بشارتیں یا خالص جو ہے وعیدیں نہ سنائیں، بلکہ وعیدیں بھی سنائی جائیں تاکہ ڈر اور خوف پیدا ہو، اور بشارتیں بھی سنائی جائیں تاکہ امید پیدا ہو. کیونکہ امید اور خوف ان دونوں کے مجموعے کا نام ہی اصل ایمان ہے. جس آدمی میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو وہ پکا مومن ہے. تو خوف اور رجا، امید اور دید، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایمان ہے. تو خوف پیدا کرنے کے لیے وعیدیں سناؤ اور امید پیدا کرنے کے لیے بشارتیں سناؤ. ملا جلا معاملہ لے کر کے چلو. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومۃ. دیکھو اب تک کچھ نصیحتیں طلبہ کے لیے کی تھی، اب یہ پچھلے باب میں اس باب میں جو ہے اساتذہ کے لیے نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اساتذہ کو پڑھانے کے اندر اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ طلبہ کو نظام بتا دینا چاہیے. پتہ چلے کہ ہمارے استاد 9 بجے سے پڑھائیں گے، 10 بجے سے پڑھائیں گے، ظہر کے بعد پڑھائیں گے، فجر کے بعد پڑھائیں گے، تاکہ طلبہ مستعد رہیں اور وقت پر حاضر ہو جائیں. اور اگر آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کبھی آپ کا دل چاہا تو فجر کے بعد لے کر کے بیٹھ گئے، کبھی آپ کا دل چاہا ظہر کے بعد لے کر کے بیٹھ گئے، کبھی دل چاہا مدرسے میں لے کے بیٹھ گئے، کبھی دل چاہا تو ادھر جا کے بیٹھ گئے. یہ طریقہ صحیح نہیں. اس لیے کہ اس سے طلبہ کو دشواری ہوتی ہے. ٹائم فکس کرو، وقت متعین کرو کہ ہم فلاں وقت آپ کو پڑھائیں گے تاکہ تمام طلبہ بر وقت استفادے کے لیے حاضر ہو، کوئی محروم نہ ہو اور کسی کو دقت اور دشواری نہ ہو. من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، علم حاصل کرنے والوں کے لیے متعینہ ایام طے کر دینا، یعنی وقت طے کر دیں کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہم پڑھایا کریں گے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أبلكم وأني أتخفلكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخفلنا بها مخافة السامة علينا أو كما قال. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمول بنا رکھا تھا کہ وہ اپنی مسجد میں ہر جمعرات کو تقریر فرمایا کرتے تھے، وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے عبداللہ ابن مسعود کی وعظ کی مجلس کیا مجلس ہوگی، لوگوں کو بھی انتہا اس میں مزہ آتا تھا، سکون ملتا تھا، فائدہ ہوتا تھا. اب بعض طلبہ کی پیاس نہیں بجھتی تھی، ہر ایک ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے تقریر، حضرت کی پورے ہفتے انتظار میں رہتے ہیں. تو حضرت کی تقریر تو اتنی قیمتی ہے کہ روز سنیں روز سنیں روز سنیں. چند طالب علم آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کی مجلس بعد جمعرات کو ہوتی ہے نا ہفتہ واری مجلس، بڑی مفید مجلس ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بجائے ہفتہ واری کے اسے روزانہ کی مجلس بنا دیں. ہم روز آیا کریں گے اور آپ روزانہ تقریر فرمایا کریں، روزانہ ہم سنا کریں گے. تو فرمایا بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں تو روزانہ کی بجائے دن میں 2 مرتبہ بھی کر دوں گا، میرے لیے کیا دشواری ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اکتاہٹ کے اندر مبتلا کرو. اب ہفتے میں صرف ایک دن آپ کو آنا ہوتا ہے تو کوئی دشواری کی بات نہیں، وقت نکال لیتے ہو.
لیکن روز روز ظاہر بات ہے کسی کو کھیتی کا مشغلہ ہے، کسی کو دکان کا مشغلہ ہے، کسی کو کمزوری ہے، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے، تو اب روز روز آنے کا جب حکم کر دیں گے تو پھر دقت ہونے لگے گی، لوگ اکتا جائیں گے، اور میں اکتاہٹ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے یہ بات اپنے نبی سے سیکھی ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی صحابہ کو ہر وقت نصیحتیں نہیں فرماتے تھے بلکہ گاں بگاں نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، تو اسی سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے میں بھی ہر وقت یہ کام نہیں کرتا، کبھی کبھی یہ کام کرتا ہوں۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے ہر جمعرات کو۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، لوددت، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو نصیحت فرمایا کریں روزانہ۔ تو آپ نے فرمایا سنو، مجھے اس کام سے روکتا ہے یہ خوف کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں اس بات کو کہ تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کروں، اور میں تمہاری نگہداشت کرتا ہوں نصیحت کے ذریعے اسی طرح جس طریقے سے نگہداشت فرمایا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی، مخافۃ السامۃ علینا، ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہم اکتا نہ جائیں، اس لیے حضور بھی وقفہ رکھتے تھے اپنی تقریروں اور نصیحتوں میں، اس لیے میں بھی اپنی تقریروں میں وقفہ رکھتا ہوں۔